السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مزید آپ جو نا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبا لیں، اس سے زیادہ بہتری ہو جاتی ہے۔ کہتے اچھا نہیں لگتا لیکن یاد دہانی بھی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو جو کافی مختلف ہیں، جو ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اس وقت میں ایک 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر مرکز کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس کے اندر اختلاف کس جگہ پہ ہے، یا میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں جو ابھی تک میں نے کسی بھی نیوز چینل یا ولاگر کی زبان سے نہیں سنا، کہ پی ایم ایل این کس جگہ پہ جنزن اسٹینڈ لیے ہوئے ہے، یا میاں محمد نواز شریف اور ان کی جو کور ٹیم ہے اس پورے نظام کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور صرف اس حد تک نظر رکھے ہوئے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کرتا ہوں، اور ان کی بڑی بہت بہترین، کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیکل کیا ہے وہ ایک ایکسیلنٹ ہے۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے تک یا اس کے بعد بھی کچھ ٹائم شہباز شریف صاحب کی مخالفت کی ہے۔ جو میں پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، سنتا تھا، میں وہی بیان کرتا تھا آگے۔ میرا ذاتی تعلق تو جنزنا کسی سے بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں ہوا کیا۔ عمران خان اور 27ویں ترمیم اور پی ایم ایل این کس جگہ پہ اختلاف کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک پوری دنیا کے اندر نا ایک نظام ہے جو ایک میجک کہہ لیں، جس کے بارے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ورک کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت جو نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اٹیمپٹ فیل ہوتی ہے، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر چوتھی کرتے ہیں۔ جیسے پتھر کو توڑا جاتا ہے نا، ایک شخص مسلسل ہتھوڑا مارے جا رہا ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس میں تریڑ آتی ہے اور پتھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے پتھر بن جاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوسری اٹیمپٹ ہے نا اس کے اندر، اور یہ آئینی ترمیم اس کے اندر جو ہے نا، یا دوسری، یا کہہ لیں کہ ایک اور اٹیمپٹ کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج میں اس طرح کا نفاق ڈالا جائے کہ آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کے یہ دشمن بن جائے، جس میں بہت حد تک تو کامیابی ہوئی ہے، لیکن جو پازیٹیو سائڈ ہے نا اس نے قربانی دے دی اپنی سیاست کی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بچایا اور ریسکیو کیا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت سارا ضروری ہے۔ لیکن ان کے اندر جو ان کی بیگمات ہیں یا ان کے بہت سارے لالچی افسران ہوتے ہیں، وہ ایک نظام کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ بس ہمارا ہے، پاکستان ہماری ملکیت ہے۔ جب پاکستان سویلینز کے ہاتھ میں جاتا ہے، کچھ بہتر ہوتا ہے، تو وہ ہم سے جو پہلے والے تھے ان سے غلطی ہوئی ہوتی ہے، اب ہم جو ہے بالکل ٹھیک کام کریں گے، پھر وہ قابض ہوتے ہیں مختلف ناموں سے، کبھی غداری کے مقدمات بناتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور کبھی وہ 5-7 نکاتی ایجنڈا لے کر آ جاتے ہیں اور اس ملک کے قوم کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سب کے سب ایوب خان سے لے کے اور آج تک دیکھ لیں سب بلینر ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ یہ تجربہ کرتے ہیں، یہ ہمارے صحافی جھوٹ بولتے ہیں، یہ واردات ڈالتے ہیں، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی اس وقت ایک ایسی ٹیم ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ نہ ہم ایسا کام کریں اور نہ آگے آنے والے ایسا کام کریں، اب ہم سائیڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے اندر ایک جو لالچی ٹیم ہے نا، اس کو بنیادی طور پر یہ پیچھے سے آ جاتا ہے پروگرام کہ آپ ایسے کر لو تو آپ کا فیوچر بہت سیو ہو جائے گا۔ تو ایس آئی ایف سی بنی، اور ایس آئی ایف سی میں جو ملکیت تھی نا، وہ ایک ڈپارٹمنٹ یعنی کہ فوج کی ملکیت، یعنی کہ پاکستان کی جو آپ کہہ لیں ایسٹس ہیں، اس کے اوپر فوج کی ملکیت بتائی گئی، اور بتایا کہ جناب کہ اتنا رقبہ زرخیز کریں گے، یہ کریں گے، مائننگ میں، منرلز میں، فلانا فلانا فلانا۔ اب فوج ایک دفاعی ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن چلیں ادارہ کہتے ہیں تو جو عوام کو سمجھ میں آتا ہے ادارہ ہے۔ اچھا، وابڈا ایک علیحدہ ادارہ ہے، واسا ایک علیحدہ ادارہ ہے، سارے ادارے ہیں۔ فوج بہت طاقتور ادارہ ہے، اور وہ بزنس کرنے کے بڑے شوقین بھی ہیں، اور وہ جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں نا، وہ ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ جیسے جیسے یہ اوپر جاتے ہیں نا، ویسے ویسے ان کی بیگمات، ان کی فیملیز اس لگژری میں پڑتے ہیں کہ وہ پاکستان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن کچھ ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر قابو پا کے رکھتے ہیں، جس میں میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے جب چوز کیا تھا کہ وزیر اگلے جو آرمی چیف ہوں گے جنرل حافظ عاصم منیر ہوں گے، تو ان کے سامنے یہی بات کہی گئی تھی کہ جو 2 بریگیڈیئرز دیے تھے وہ جنرل حافظ عاصم منیر نہیں دیے تھے، جنہوں نے یہ پاناما اور اکاما اور نہیں، پاناما اکاما نہیں، میاں نواز شریف کے خلاف سارے معاملات کو کیا تھا اور یہ باہر بھی گئے تھے، یہ سب کچھ۔ تو میاں نواز شریف نے نا ایک بات پوچھی کہ کیا اس شخص نے اس میں مالی فائدہ حاصل کیا، اس کا انٹرسٹ تھا پیسوں کی لوٹ مار میں؟ یہاں پہ باقی سب نے ٹھیک ٹھاک قسم کا کمایا اور ایسے ایسے بینیفٹس لیے ہیں جس کو اب بات کریں تو پھر خطرے میں آتے ہیں۔ تو وہ خود کرے نا، اگر اتنے اچھے ہیں تو، یا حکومت کرے یا پارلیمنٹ کرے یا اپوزیشن سوال اٹھائے جو اتنی وہ بنی ہوئی ہے کہ فلانا ہے یہ نہیں کریں گے، ہمیں قبول نہیں ہے، بتائے کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ بہت ساروں کو بہت کچھ پتا ہے کیا بینیفٹس لیے ہیں، انڈیویجول نظر گروپ میں تھے تو اس وقت میں انڈیویجول، تیرا یہ میرا وہ، تیرا یہ وہ میرا وہ میرا، اس طریقے سے کیے۔ اچھا، تو اب جو ایک چل رہا نا ایس آئی ایف سی کے تھرو پاکستان کی فوج کو آئینی طور پہ کچھ چیز کی ملکیت دی جا رہی ہے، اس کے اوپر پی ایم ایل این کو بہت شدید اعتراض ہے، اور وہ اس کے اوپر سے ہٹو بچو کر کے نا چاہ رہے ہیں کہ باقی تو سارے کام ہوں، یعنی کہ آئینی کورٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اٹلی میں موجود ہوں، اٹلی میں آئینی کورٹ ہے، وہ آئین سے متعلق جو ہے نا وہ معاملات کرتی ہے اور بڑا بڑا ٹائم لگاتی ہے۔ کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ میں ہوتا ہے، پہلے پاس ہوتا ہے پھر وہ آئینی کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ آئینی کورٹ جو ہے نا آئین کے ہر چیز کے اوپر غور کرتی ہے اور پھر وہ پارلیمنٹیرینز کو مشورہ دیتی ہے کہ اس کو آپ ایسے کر لیں، اس کے اندر یہ چیز ادھر ٹکرا رہی ہے، یہ چیز ادھر ٹکرا رہی ہے، یہ چیز ادھر ٹکرا رہی ہے، بتاتی ہے اس کو۔ تو پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہوتی ہے دوبارہ بتاتی ہے، لیکن آئینی وہ نہیں جو حکومتی کام ہوتے ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کرتی۔ یہ ایک مشورے کی حد تک ہوتی ہے اور بہت پاورفل ہوتی ہے، لیکن اس کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل لاز ہوتے ہیں، آئین ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بینچ بنا دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں کچھ تو ایسا کروں کہ جناب کچھ چینجنگ کروں، تو پھر وہ خراب بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ نیت کا معاملہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس وقت میں مرکز کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مائنر منظرز پہ کام ہو سکے، لیکن فوج اس کی مالک بن جائے یہ پی ایم ایل این کو قبول نہیں ہے۔ اگر یہاں پر زیادہ وہ ہوا نا تو پی ایم ایل این بھی جو ہے نا آپ کو یہاں سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں پر اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں جتنی بھی ہو سکتی تھی میں نے آپ کو بتائی یہ بات۔ باقی جو ہے نا سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ جو اس وقت میں ایکٹیو گروپ ہے اس کو پتا ہے کہ اس ٹائم میں آپشن کوئی نہیں ہے، پی ایم ایل این کو پتا ہے آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہائیبریڈ پروگرام ہے یہ مجبوری ہے، آگے بہتری ہونی چاہیے۔ باقی پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ زہر چڑھ چکا ہوا ہے، وہ پورن فلم ہے، گندی ایک فلم ہے جو مولوی بھی دیکھتا ہے، جو استاد بھی دیکھتا ہے، شاگرد بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ کمبل کے اندر منہ جاتا ہے، موبائل کے اندر سے دیکھتے ہیں، اسی کے اوپر ووٹ ڈل جاتا ہے۔ 1000 یونیورسٹی بنا دوں گا، 400 ڈیم بنا دوں گا جناب، 10 لاکھ یوں کر دوں گا، 20 لاکھ یوں کر دوں گا۔ اب اگلی دفعہ میں وہ 10,000 یونیورسٹیاں کہہ دے گا، بنائی تو اس نے ایک بھی نہیں۔ گورنر کے ہاؤس کو یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ یہ ایک پورن فلم ہے، یہ جذباتی جو ایک عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اوپر یہ جال ڈالا جاتا ہے۔ کہہ دے گا نا 1000 یونیورسٹی بناؤں گا، 3.5 سال میں کسی 10 یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے چلتے ہوئے جو تدریس کے جو مراکز تھے یعنی کہ اسکول کالجز، ان کی تباہی بھیری ہے۔ یہ کیا بنائے گا؟ قرآن پاک کی جناب تعلیم جو تھا نا وہ سلیبس کا حصہ ہوگی، یہ بات کی تھی نا اس نے، لیکن کیا کی؟ نہیں کی۔ ترجمے سے پڑھایا جائے گا، یوں ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا۔ یہ بہت زہریلا شخص ہے عمران خان اور اس کی پوری ٹیم پورے پاکستان میں، جو ہر جگہ پر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے موجود ہیں، لیکن آپ ان کو غور سے دیکھیں گے یا تو وہ مینٹلی ریٹائرڈ ہوں گے یا پھر وہ انتہا درجے کے لالچی لوگ ہوں گے جو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو یہ جناب چکر، اللہ خیر کرے گا۔ جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔